دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد. ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر گنبد خضرا میں ایک کھڑکی ہے اور نیچے بھی وہ کھڑکی ہے شاید، اور جب بارش ہوتی تھی تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کھڑکی کو کھول دیتی، سیدھا آسمان اور قبر کے درمیان کوئی چیز نہ نظر رہتی، اور پھر اہل مدینہ کو بارش اس وجہ سے ملا کرتی تھی. یہ روایت جو ہے مسند دارمی میں ہے، جس کے لفظ یہ ہیں، اوس ابن عبداللہ راوی ہیں: قحط اہل المدینہ، اہل مدینہ میں قحط پڑ گیا، بارش نہ ہوئی، سخت قحط تھا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف شکوہ کیا لوگوں نے. تو عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کی قبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو، فجعلوا منہ کوا الی السماء، ایک کھڑکی ہے، ایک رست کھلا، اسے کھول دو آسمان کی طرف، تاکہ آسمان اور چھت کے درمیان اور آپ کی قبر کے درمیان چھت نہ رہے. تو انہوں نے ایسا ہی کیا. تو کہتے ہیں کہ بارش ہوئی، حتیٰ کہ پودے اگ گئے اور اونٹ جو ہے موٹے ہو گئے، اور ان کی جو ہے چربی جو ہے چڑھ گئی ان پہ، اس لیے اسے عام الفتح کہا گیا. کوا جمع کوا، اس کا مطلب ہے فتحہ، یعنی وہ کھول دو جگہ آسمان کی طرف. یہ مسند دارمی کے اندر ہے، اور رقم حدیث کی جو ہے وہ 92 نمبر ہے، اور باب اس پہ جو باندھا ہے اس امام دارمی نے، باب ما اکرم اللہ تعالی نبیہ بعد موتی، اللہ تعالیٰ نے جو کرم کیا اپنے نبی پر ان کی وفات کے بعد بھی. تو روایت کے لفظ ہیں، امام دارمی کہتے ہیں: حدثنا قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا سعید بن زید قال حدثنا عمرو بن مالک النکری قال حدثنا ابو الجوزاء اوس بن عبداللہ قال ثم ذکر الحدیث. اس کے بعد وہ حدیث ہے جو میں نے آپ کو ترجمے سے بتائی. تو یہ اثر جو ہے ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف کہا ہے اپنی کتاب توسل میں صفحہ 128 میں، اور اس کی سند ضعیف ہے، جس پہ حجت نہیں پکڑی جا سکتی. 3 وجوہات ہیں. پہلی ہے سعید ابن زید اس میں ہے، اور وہ حماد ابن یزید کا بھائی ہے، اور اس میں ضعف ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب تقریب میں فرمایا: صدوق لہ اوہام، یہ سچ بولتا ہے لیکن اوہام ہے اس کے، یعنی غلطیاں کرتا ہے. وقال الذهبی فی المیزان، میزان میں میزان الاعتدال جو امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، فرماتے ہیں یحییٰ ابن سعید ضعیف، انہوں نے بھی ضعیف کا حکم لگایا ہے. اور سعدی کہتے ہیں لیس بحجہ، یہ حجت نہیں ہے. یضعفون حدیث، اس کی حدیث کو ضعیف کہتے ہیں علماء. وقال النسائی وغیرہ لیس بالقوی، امام نسائی اور دوسروں نے بھی کہا کہ یہ قوی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ موقوف ہے عائشہ پہ، عائشہ رضی اللہ عنہ کے قول ہے. ولیس بمرفوع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حدیث نہیں ہے، موقوف ہے، قول ہے صحابہ کے اقوال میں سے، جن میں یہ عائشہ کا قول ہے. اگر یہ صحیح ثابت بھی ہو جاتا تو حجت نہ ہوتی، کیونکہ صحابہ اکرام کے اجتہادی جو مسائل ہیں اس پہ امت کو اسے لینا واجب نہیں ہے، کیونکہ واجب قرآن و سنت ہے، اور صحابہ کی آراء میں کچھ لیا بھی جا سکتا ہے جو موافقت میں ہو، اور جو مخالفت میں قرآن و سنت کے اسے چھوڑا بھی جا سکتا ہے. تیسری بات ہے، اس میں ابن نعمان جو ہے وہ محمد ابن الفضل ہے، جو معروف ہے بے عارم کے ساتھ لقب سے. اگر وہ ثقہ ہے تو لیکن آخری عمر میں جو ہے وہ مختلط ہو گیا تھا. اور حافظ برہان الدین الحلبی الاختبات بمن رمی بالاختلاط کے اندر لکھتے ہیں ابن صلاح کی اتباع میں، حیث اوردہ فی المختلطین، جو آخری عمر میں یعنی ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، ان میں ان کا ذکر کیا ہے. اور اس کا حکم یہ کہ ایسے بندے کی حدیث جو ہے جو اختلاط سے پہلے قبول ہوتی ہے، جس کا دماغی توازن جو ہے یا متاثر ہو گیا وہ حافظہ آخری عمر میں، اور اس کے بعد جس نے اس سے حدیث لی وہ قبول نہیں ہوتی. اور اس میں پتہ نہیں اب یہ کب پہلے امام دارمی نے ان سے سنی ہے یا بعد میں سنی ہے.
शेख उल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह अर्रद अल बकरी जो है उसमें ये लिखते हैं, वमा रुविया अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा मिन फ़तहतिल कुवा मिन क़ब्रिही इला अस्समा लियंज़िल अल मतर फ़लैसा बिसहीह। ये हदीस जो आयशा की तरफ, ये असर जो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का रवायत किया गया, ये सही नहीं है और इसकी सनद साबित नहीं है। और जो इसका झूठ जो है वो वाज़े करती है कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी में आपके घर में कोई भी खिड़की आसमान की तरफ नहीं थी, बल्कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जैसे घर था आपका, वो हुजरा था, वैसे ही था कि बाज़ के हिस्से पे छत थी और बाज़ पे नहीं थी, और बाज़ यानी वैसे ही खुला था, सहन था उसमें, और सूरज उसमें जो है आता था, धूप आया करती थी। जैसा कि सहीहैन बुखारी मुस्लिम में हदीस है आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज़ पढ़ते और सूरज की धूप जो है उनके कमरे में होती और उसका जो है क्या कहते हैं साया ज़ाहिर ना होता हुजरे के अंदर। और ये जो वलीद इब्ने अब्दुल मलिक जो है, अब्दुल मलिक, उनके दौर में मस्जिद जो है, उनकी इमारत में, उनकी हुकूमत में जो है आपके हुजरे में जो है वो उसे मस्जिद के अंदर उन्हें शामिल किया गया। और उस वक़्त जो है उसके ऊपर आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इस हुजरा के ऊपर जो है वो उनकी दीवारें बुलंद की गई और छत बनी, और उसके बाद ही कहीं जाके ऊपर कोई खिड़की वगैरह उन्होंने रखी सफाई के लिए, या कोई किसी की ज़रूरत हो तो अंदर सफाई करनी हो तो उस खिड़की से नीचे जाए। यानी सहाबा कराम के दौर में कोई छत में जो है वो पूरी एक छत नहीं थी और दूसरा वो खिड़की वगैरह नहीं थी। और इस हदीस में कोई ऐसा जो है ना अकीदा इससे लेना जो सूफियों ने ले लिया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगना, तो इसमें हदीस में कहीं इस चीज़ की कोई दलालत भी नहीं, अगर ये सही हदीस भी हो, ना करीब से ना बाई से। इससे जो सबसे जो यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो साबित होता है वो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करामत और आपकी वो इज़्ज़त अल्लाह के यहाँ कि आपकी मौत के बाद भी जो है आपकी कब्र जो है उसे आसमान के नीचे जो है दरमियान में अगर खिड़की खोल दी जाती तो अल्लाह बारिश नाजिल कर देते। ज़्यादा से ज़्यादा ये अगर सही भी मान लिया जाए, लेकिन ये है कि इससे जो है वो पकड़ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगी जाए और सहाबा किराम वहाँ जाएं, ऐसा कहीं भी साबित नहीं है। शेख इस्लाम इब्न तैमिया फ़ी इक्तिदा सिरातिल मुस्तकीम में लिखते हैं, कब्रों पे दुआ के लिए जाना और अल्लाह ताला से दुआ की उम्मीद रखना कि यहाँ अल्लाह ताला दुआ कबूल करेगा, ये अल्लाह ताला ने अपनी शरीयत में जो है साबित नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना बताया, ना अल्लाह ताला ने कुरान में हमें बताया, ना किसी सहाबा और ताबीन ने, ना किसी आइम्मा मुस्लिमीन जो हैं बल्कि बार गुजरे किसी ने इसका जिक्र किया है, और ना सालिहीन जो गुजर चुके हैं पहले उनमें से किसी से ये साबित है, इल्ला मुताखिरीन जो लोग हैं। और सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कई दफ़ा कहत का मसला उनके साथ आया और कई मुसीबतों में मुब्तला हुए, तो क्या वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के पास आए और वहाँ आके बारिश की दुआ उन्होंने की? हरगिज़ नहीं। बल्कि उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर में जब कहत साली हुई तो अब्बास आपके चचा को लेकर उनकी दुआ के ज़रिए अल्लाह से वसीला पकड़ा, उनसे दुआ करवाई और कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ नहीं लाए। और आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जो मरवी है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र जो है और आसमान के दरमियान वो खिड़की खोल दी ताकि बारिश नाज़िल आए, तो ये रहमत है जो आपकी कब्र पे नाजिल हो। लेकिन इससे ये लेना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगी जा सकती है और आप से इस्तिगासा किया जाता है, ये साबित ही नहीं होता। तो इसमें कोई हुज्जत नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगना, उन्हें मुश्किलात में जो है सवाल करना, या रसूलल्लाह उन्जुर हालना वस्मा कालना, अल्लाह के रसूल हमारे हाल को देखें और हमारी बात को काल को सुने, ये शिरक है और शिरक अकबर है। और बंदा नाउज़ बिल्लाह अगर ऐसी मौत इन कलिमात पे किसी की मौत होती है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, अल्लाह मुशरिक को कभी माफ़ नहीं करेंगे। किसी सहाबी से ये साबित नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से इस्तिगासा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिगासा किया हो, उनसे मदद मांगी हो, उनसे उनकी मौत के बाद उनकी कब्र पे आके दुआ की हो कि अल्लाह ताला, ये भी दुआ की हो कि अल्लाह ताला मुझ पे रहम फरमाए कब्र के वसीले से, आपके सदक़े से। ये सब बिदआत हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी दुआएं साबित हैं
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی ہیں احادیث میں یا قرآنی دعائیں ہیں، کسی میں بھی کسی کا وسیلہ نہیں ہے۔ صرف وہ 3 وسیلے جو جائز ہیں کہ کسی نیک آدمی سے دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا کرتے تھے، اور بعد میں بھی آپ نے اویس کرنی کے بارے میں کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان سے دعا کروائیں، یا پھر وہ حدیث غار جو صحیحین کے اندر ہے جس میں نیک اعمال کا وسیلہ ہے یا اللہ کے اچھے اچھے ناموں کا وسیلہ ہے، یا قرآن نے ذکر کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی حالت زار پہ جو ہے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہ میں مسکین، بھوکا پیاسا، ڈرا ہوا اور اس حال میں اور تیری خیر کا محتاج ہوں، تو یہ اور اپنے ایمان کا وسیلہ کہ اللہ ہم تم پہ ایمان لائیں، ہمارے گناہ معاف کر، یہ وسائل ثابت ہے۔ باقی کسی کی قبر پہ جانا، صالحین سے وسیلہ طلب کرنا، یہ درست نہیں۔ اور اگر ان کو وسیلہ طلب ان سے نہ کیا جائے، ان سے مدد نہ مانگی جائے تو اس میں اہانت نہیں ہے۔ اور یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں ان توحید والوں پہ یہ کیچڑ اچھالتے ہیں کہ یہ گستاخ ہیں، نعوذ باللہ، صالحین کے اور اللہ کے اولیاء کے۔ یہ گستاخی نہیں ہے۔ اب کیا عیسیٰ علیہ السلام پہ پوری امت ایمان نہیں لاتی؟ یقیناً لاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پہ، لیکن عیسائی جو ہے جیسے وہ ایمان لاتے ہم نہیں لاتے، کیونکہ عیسائی تو کہتے ہیں ان اللہ، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ، مریم اور اللہ 3 الہ ہیں، 3 خدا ہیں، اور القرآن یہ کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جنہوں نے 3 خدا کہے، رب کہے، معبود کہے، الہ کہے، انہوں نے کفر کیا۔ تو وہ کفر ہوئے، کفر کا مرتکب کیوں ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے غلو کیا اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں، اور اس لیے نبی علیہ السلام نے امت کو ڈرایا، فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، اے لوگو میری ذات میں غلو نہ کرو جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم کی ذات میں عیسائیوں نے غلو کیا۔ اور مبالغہ آ رہی کہ غلو کا کیا ہے؟ غلو ان کی جو اصل حدود ہے اس سے بڑھ کر خدا تک پہنچا دینا، یہ غلو ہے۔ اور آپ نے فرمایا ہلک المتنطعین، صحیح حدیث میں فرمایا ہلاک ہو گئے غلو کرنے والے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اپنے آخری ایام میں، بیماری کے ایام میں، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مساجد بنا لیا، سجدہ کرنے لگ گئے، طواف کرنے لگ گئے، دعاؤں کا مرکز بنا لیا۔ اور آج بھی اگر امت قبروں سے نہیں جان چھڑائے گی تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ایمان لانے والے اکثر مشرک ہیں اور تھوڑے ہی لوگ جو ہیں وہ شکر گزار ہیں۔ تو ہماری رہنمائی جو قرآن، اللہ کا قرآن اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کرتا ہے اس سے حاصل کریں۔ اللہ کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ کوئی بھی مسلمان کا ایمان پورا نہیں ہوتا جب تک اسے اپنے والدین، اپنی اولاد اور پوری انسانیت سے، اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو۔ اور پوری کائنات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انسانیت میں، انسانوں کے اندر آپ سے اعلیٰ رتبہ کسی کا نہیں، نہ کسی نبی کا، نہ کسی ولی کا، نہ کسی شہید کا، نہ کسی پیغمبر کا۔ آپ سب سے اعلیٰ و ارفع ہیں، اور آپ سید ولد آدم ہیں، سردار ہیں بنی آدم کی اولاد میں۔ آپ کے مقام اور مرتبے تک کوئی نہیں جا سکتا، لیکن یہ بھی نہیں اس کا مقصد کہ ہم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے مفہوم کہ ہم اللہ کی ذات کے ساتھ انہیں برابر کر لیں، اور جیسے اللہ سے مدد مانگتے ہیں ویسے اللہ کے نبی سے مدد مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ایسے ہم سجدے کرنے لگ جائیں اللہ کے نبی کی قبر کو، یا طواف کرنے لگ جائیں، تو یہ شرک ہوگا۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ بلکہ ایک صحابی آئے اور کہتے ہیں ما شاء اللہ و شئت، مسند احمد کی یہ روایت ہے، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ غصے میں آ کر فرمایا جعلتنی للہ ندا، مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے تو نے، قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو جو صرف اللہ چاہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے اللہ نبی وارث، اللہ نبی وارث یہ کہا جاتا ہے، یہی تو مطلب تھا اور یہی تو انہوں نے کہا تھا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، اللہ وارث اور نبی وارث، اور آپ نے اسے شرک قرار دیا۔ تو میرے بھائیوں، شرک سے بچنا ہے، اور شیطان حریص ہے کہ ہمارے معاشرے میں شرک عام ہو، ہمیں اللہ سے دور کرے۔ سب مسلمان ہیں، کلمہ گو، ان میں غلطیاں ہیں، ایک دوسرے پہ فتویٰ بازی کی بجائے ایک دوسرے کی اصلاح کی جائے، پیار سے جو ہے سیدھے رستے کی طرف لے کے آئے بندہ۔ کوئی کنویں میں گر رہا ہے تو اسے دھکا نہ دیا جائے، بلکہ اسے بچایا جائے۔ اور شرک کا کنواں جو ہے وہ بہت عمیق ہے، جس سے بندے کا دین تباہ ہو جاتا ہے اور وہ جنت کے بجائے جہنم کے رستے پہ چلے جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو غلطی کھا چکے ہیں، شیطان کے داؤ میں آ چکے ہیں، پیار و محبت سے انہیں ان کے ہاتھ سے پکڑیں، انہیں حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ سمجھائیں،
اور کہیں کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کے دشمن نہیں ہیں، اور صحیح دین کی طرف جو ہے انہیں لے کے آئیں، توحید کی طرف لے کے آئیں، اللہ کی کتاب اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف. ان کی طرف ہم آ جائیں گے تو ہم 2 نمبر جو مولوی اور صوفی جو ہمارے عقیدے کے دشمن ہیں اور شیطانوں کا وہ ہتھ کنڈا بنے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے 15-20 علم چاہیے، تم پڑھ ہی نہیں سکتے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم صحیح خالص دین کو نہ سمجھ سکیں، ان کے محتاج رہیں اور وہ جیسے مرضی ہماری عقلوں کے ساتھ کھیلیں. اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، خالص توحید ہمیں فرمائے نصیب فرمائے، اور ہمارا عقیدہ وہی ہو جو صحابہ کرام کا تھا، اور صحابہ کرام کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اور ہماری تمام امت اسلامیہ کو اللہ تعالی اتحاد و اتفاق کے اندر جو ہے پرو دے، اور سب کے دلوں میں محبت اور مودت پیدا ہو جائے، اور یہ نفرتیں اور کدورتیں اور بغض دور ہو جائے. تب سبھی جو ہیں ایک دوسرے کو نصیحت کریں پیار سے، اور برداشت کا مادہ پیدا کریں، فتوے نہ لگائیں کفر کے ایک دوسرے پہ، اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ اذیت نہ دیں، ایک دوسروں کے عقیدے کی طرف انگلیاں نہ اٹھائیں، بلکہ پیار و محبت سے اصلاح. الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور اس کی کتاب کے لیے والے، اور مسلمانوں کے حکمران اور ائمہ اور عام مسلمانوں کے لیے. مسلمان جو ہے ہمیشہ خیر خواہ ہوتا ہے دوسرے مسلمان کا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ اور توحید پہ فرمائے. واللہ تعالی عالم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.